اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 7 محرم الحرام ہے۔ بعض روایات کے تحت 4 محرم کو مولا حسین کا پانی بند ہو چکا تھا اور آج 7 محرم کو خیام حسینی سے پانی ختم ہو چکا تھا۔ اصلی امتحان کربلا آج سے شروع ہوتا ہے مولا حسین کا۔ آج کی ویڈیو عزیزان مجھے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مفتی حجازی صاحب نے آج یہ ثابت کر دیا کہ یہ نہ صرف ناصبی ہیں بلکہ جاہل بھی ہیں، اور ایک عجیب و غریب ڈھنگ سے انہوں نے کربلا کے حقائق اور مسلمات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مجھے تعجب نہیں ہے ان کی اس حرکت پہ، وہ ویسے ہی ماشاءاللہ جتنی ناسبیت ان کے ذہن میں پیوست ہے ایسا ہونا تھا۔ خیر، وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم چلتے ہیں ان کے کلپ کے پہلے حصے کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا کے لحاظ سے جو مصائب کی روایات ہیں ان کا انکار کرنے کے لیے کیا حربہ آزما رہے ہیں۔ دیکھو نا، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ، دیکھو حرم میں آئے ہو، عمرے کر رہے ہو، کعبہ شریف دیکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے عقل دیا ہے۔ اب کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، جس کو یہ ذاکر بڑا رو رو کے 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں کو مرثیے پڑھ کے رلاتے ہیں، تو اس وقت 72 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ۔ مقابلے میں یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں۔ اب آپ کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی صرف خواتین بچیں یا زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے، وہ بھی خیمے کے اندر تھے، اور خواتین اہل بیت تھیں، وہ تو پردے سے باہر نہیں نکلی۔ تمہیں یہ روایات جو ملی ہیں، یہ راوی کون ہے؟ اگر یہ یزید کی فوج کا ہے تو اس بدبخت کی روایت کا اعتبار کیا ہے؟ اور اگر حسینی ہے تو حسینی تو کوئی بچہ ہی نہیں، تو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سارا قصہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ مولوی حجازی صاحب، آپ نے بالآخر یہ ثابت کر ہی دیا کہ آپ نہ صرف ناصبی بلکہ پرلے درجے کے جاہل مولوی بھی ہیں۔ مولوی صاحب، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا جی کربلا میں تو کوئی حسینی بچا نہیں تھا۔ اگر لشکر یزید کا کوئی راوی ہے تو وہ تو بدبخت ہے، اس کی بات کا کیا یقین، یہ ہے وہ ہے۔ اگر لشکر یزید کا راوی بدبخت تھا تو یزید بدبخت کیوں نہیں؟ پھر یزید کا کس منہ سے آپ دفاع کرتے ہیں کہ اسے غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، پھر اس کی بدماشیوں پر پردہ ڈالنے کی کیا وجہ؟ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا کربلا میں امام زین العابدین موجود نہ تھے؟ کیا کربلا میں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ موجود نہ تھے؟ کیا انہوں نے آ کے بعد از جنگ و بعد از قید کربلا کی روایات اپنے اصحاب کو نہ سنائیں؟ تعجب ہے خدایا کہ جہالت اس پیک پہ پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی کہ مانتے ہیں کہ کربلا میں سلطان کربلا کی اولاد تھی، مولا سجاد تھے، امام باقر تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کون بچا اور کون نہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، امام حسین کے اصحاب میں سے ایک شخصیت جنہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی، صحابی بھی تھے اور مولا حسین کے ان لاز کے تھرو ان کے غلام بھی تھے، ان کا ابھی نام نہیں میں بتاؤں گا، اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے اور بالآخر انہوں نے کربلا سے کیا دیکھا۔ فی الحال جتنی میں نے اشارتاً آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے، اس پوری بات کو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نہ ہی کسی شیعہ روایت کے لحاظ سے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے لحاظ سے۔ میں بریلوی، وہابی اور شیعہ کسی طبقے کو نہیں چھیڑتا اس معاملے میں۔ یہ ساری تفصیل دکھانے کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے شہید کربلا اور یزید۔ یہ کتاب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے سابق مدرس حکیم الاسلام آپ کے مولانا محمد طیب۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری تفصیل آپ کے گھر کے
اکابر علماء میں سے ایک نے لکھی ہے کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو بالکل نمونے کے طور پہ 0.1% جو آپ کہہ سکتے ہیں دلائل کے میں نے یہ کتاب پیش کی ہے، ورنہ سینکڑوں کتابیں ہیں برادران اہل سنت کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور مکمل تفصیل دیتی ہیں کہ کربلا کی روایات کس طرح امت مسلمہ تک پہنچی ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ جھوٹے ہیں، آپ کے اکابرین جھوٹے ہیں، آپ کے ائمہ جھوٹے ہیں، کون جھوٹے ہیں؟ تین تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں. خیر اب چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی اگلے حصے کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بالکل قطعی جہالت کا کیا ثبوت دیا ہمیں. انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہر سال جب محرم ہوتا ہے دلدل شریف نکالتے ہیں گھوڑا. میں نے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے بھی تھے، وہ تو اونٹ پہ گئے تھے. تو اونٹ نکالا کرو بدبختو، گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ اچھا، اور وہ گھوڑا جو حضرت حسین کو شہید کرا کے کربلا میں چھوڑ آئے، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ اس کو منت مارنی چاہیے؟ اسے تعجب ہے خدایا، یہ لوگ کتنے بغیرت اور پتھر دل ہیں. مولوی صاحب، آپ کو کس گدھے نے کہا ہے کہ مولا حسین نے کربلا کی جنگ اونٹ پہ بیٹھ کے لڑی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا حسین اونٹ ساتھ لے کے گئے تھے، ساز و سامان کے لیے لے کے گئے تھے. کربلا کی پوری جنگ مولا حسین نے اپنے راہبار مرتجز کے ساتھ لڑی تھی، اور پہلی بات ہے دلدل مولا علی کا راہبار تھا نہ کہ امام حسین کا. اشعل مولا عباس کے گھوڑے کا نام تھا. آپ کو پتہ ہی کیا ہے سر؟ مرتجز امام حسین کے گھوڑے کا نام تھا، جسے تیر لگنے کی وجہ سے اور فن عام شیعہ اسے ذوالجناح کہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کس بادشاہ کی سواری کا نام کیا تھا؟ خیر، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. تو اب ہم چلتے ہیں روایت کی طرف، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیا راہبار حسین کی کیا اہمیت ہے واقعہ کربلا میں. اور وہاں جانے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، آپ کی یہ جو بات ہے کہ ڈنڈے مارنے چاہیے، معاذ اللہ، تو ڈنڈے ان لوگوں کو مارنے چاہیے تھے جو رسول خدا کو چھوڑ کے جنگوں میں بھاگتے رہے ہیں اور خود تسلیم کرتے تھے کہ ہم پہاڑی بکرے کی طرح پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ بہتر جانتے ہیں. ڈنڈے ان لوگوں کو مارنے چاہیے جو 200 دینار کی اونٹنی رسول خدا کو 900 دینار میں بیچتے تھے. ڈنڈے ان لوگوں کو مارنے چاہیے تھے جنہیں صلح حدیبیہ تک میں جانے سے ڈر لگتا تھا. جنگ تو کجا، صلح حدیبیہ میں بھی جانے سے ڈر رہے تھے. ڈنڈے ان لوگوں کو مارنے چاہیے تھے. خیر، پہنچ جائیے گا. اب ہم چلتے ہیں روایت کی طرف. آیا مرتجز کا بعد سلطان کربلا کیا عمل رہا کربلا میں اور کیا سارا معاملہ تھا؟ سب سے پہلے اس معاملے میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، یہ تقریباً 100-150 سال پرانے مفتی اعظم قسطنطنیہ آپ کے گزرے ہیں، شیخ سلمان بن ابراہیم قندوزی. ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، ینابی المودہ لذی القربہ. اس میں سلمان بن ابراہیم قندوزی حنفی نقشبندی نے صفحہ نمبر 770 پر جو روایت لکھی ہے، ینابی المودہ کا سکین آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، صفحہ 770 پر لکھتے ہیں، جی، شہادت حسین صلوات اللہ علیہ کی خبر کا خیمے میں اہل بیت تک پہنچنا. اب اس کے نیچے روایت میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، کون روایت کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس صحابی، فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو معرکہ کربلا میں موجود تھا. امام علی مقام کی شہادت کے وقت آپ کا گھوڑا بلند آواز سے ہنہنانے لگا اور شہداء کے اجسام مقدسہ سے گزرتا ہوا امام حسین کے مبارک و مقدس جسم کے پاس آ کر ٹھہر گیا. عزیزان، ایک منٹ. جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مولا سجاد اور امام باقر صلوات اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ ایک اور مولا حسین کے غلام
وہ کربلا کی جنگ سے واپس آئے تھے، جو کہ شہید نہ ہوئے تھے، قید ہوئے تھے اور بعد میں رہا کر دیے گئے تھے۔ اب ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا تھا جو کربلا میں موجود تھا، اسی کا تذکرہ۔ کل کو آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ وہ کون تھا، کس سے روایت ہے، وہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ طبری، آپ کے امام طبری کی، المتوفی 310 ہجری، مطبوعہ نفیس اکیڈمی، اس کی جلد نمبر 4 حصہ اول صفحہ 231 پہ یہ روایت ہے۔ عقبہ ابن سمان اور مرقہ بن ثمامہ، اس کنٹیکس میں جو آپ کے امام طبری روایت لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں جی پھر ابن سعد نے عقبہ بن سمان کو گرفتار کیا، عمر ابن سعد یزید کا جنرل۔ یہ شخص رباب بنت امر القیس قلبیہ کا غلام آزاد تھا، اور رباب سکینہ بنت الحسین کی والدہ تھی، یعنی مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی زوجہ عالیہ کو یہ غلام عقبہ بن سمان، یہ بی بی کو ان کے گھر والوں کی طرف سے ملا تھا، اور بی بی نے اسے آزاد بھی کیا تھا۔ ابن سعد نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک زر خرید غلام ہوں۔ یہ سن کر ابن سعد نے اسے چھوڑ دیا، بس اس کے سوا ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ شخص عقبہ بن سمان تھا جس کی روایت شیعہ تو شیعہ آپ کے امام طبری تک نے نقل کی ہے۔ اب چلتے ہیں دوبارہ جناب المودہ کتاب کی طرف اور اس روایت کے بقیہ حصے کی طرف، صفحہ نمبر 771۔ آگے لکھتے ہیں جی، جب عمر بن سعد نے اس کی طرف دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب گھوڑے کو محسوس ہوا کہ دشمن مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا، منہ سے کاٹنے لگا، حتیٰ کہ گھوڑے نے لوگوں کو کثیر تعداد کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کی کثیر تعداد کو قتل کیا، مولا حسین کے قاتلوں کو مارا، کئی سواروں کو گھوڑوں کی پشتوں سے گرا دیا۔ عمر نے چلا کر کہا تمہاری بربادی، اس سے دور ہو جاؤ۔ پھر گھوڑے نے آپ کے مبارک و مکرم جسم کے بوسے لیے اور آپ کا مطہر و معطر خون اپنی ناک پر لگایا۔ اس کے بعد گھوڑا بلند آواز سے ہنہناتا ہوا خیمے کی طرف آیا۔ ٹھیک ہے جی، مولا حسین کی نصرت بھی کی، بعد شہادت امام حسین ان کے قاتلوں سے اختصاراً انتقام بھی لیا، اور مولا حسین کی عزاداری بھی برپا کی۔ ٹھیک ہے مسٹر۔ اب آپ کہیں گے یہ صاحب جناب المودہ سلمان بن ابراہیم یہ کون تھا؟ ہم اس کو نہیں جانتے، تو آئیں اس کا تعارف بھی آپ کو دیے چلتے ہیں۔ عزیزان، مولوی صاحب کی جہالت ہم نے انہی کے گھر سے پکڑی۔ سلمان بن ابراہیم کی کتاب جناب المودہ ہم نے پیش کی۔ اب ایک جو شبہ ہے کہ یہ متنازع شخصیت ہے، یہ کون ہے؟ پہلی بات تو یہ مفتی اعظم قسطنطنیہ تھا اپنے وقت میں۔ خیر، باقی ساری ڈیٹیلز ایک طرف، کیا علماء اہل سنت نے اسے اہل سنت عالم تسلیم کیا؟ جی ہاں کیا۔ سعودی عرب میں بیٹھ کر ریال کھانا بہت آسان ہے، کبھی وہاں پر وقت ملے نا تو جو کتاب میں دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے گا، وہابی علماء بھی یہی نسخہ رکھتے ہیں جو میرے پاس موجود ہے۔ یہ مطبوعہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، آپ کے بہت بڑے عالم اسماء الرجال خیر الدین زرکلی کی کتاب الاعلام۔ یہ کتاب الاعلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 پر جب سلمان بن ابراہیم کا یہاں ذکر ہوا، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ الحسینی الحنفی النقشبندی القندوزی، ٹھیک ہے جی، حنفی، اور اس کی کتاب جناب المودہ کا بھی ذکر ہے جو ابھی میں نے بطور دلیل پیش کی تھی۔ حنفی عالم دین، آپ کے خیر الدین زرکلی نے تسلیم کیا کہ یہ حنفی المسلک تھا جس کی کتاب میں نے پیش کی ہے۔ جی مولوی صاحب، آپ بھی تو حنفی ہیں، کیا دیوبندی صحیح حنفی تو ہیں نا، تو آپ کے گھر کا عالم تسلیم کر رہا ہے کہ نہ صرف مرتجز کا مولا حسین کے ساتھ ہونا کربلا میں، بلکہ بعد از شہادت امام حسین صلوات اللہ علیہ مولا حسین کے قاتلوں سے انتقام بھی لیا اس نے۔ تو خیر، اب جہالت جب اس پیک پہ آ کر بولے
تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے عزیزان. میں تو حیران ہوں خدا کی قسم ان لوگوں پہ جو ان کے سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور چپ چاپ ان کے جہالت آمیز دروس کو پتہ نہیں کتنا علمی معیار ان کا سمجھ کے سن رہے ہیں. تعجب ہے خدایا، یہ لوگ کتنے پتھر دل ہیں. خیر ان جیسوں کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. کیا دنیا، کیا یوم محشر. باقی مومنین کا رب جانے تو حسین جانے. احسان ہے یہ تیرا سلطان کرب و بلا، شمع سے شمع جلی بڑھتا رہا قافلہ. عرفان ازا شمس و قمر و ہوا جن و بشر ارض و سما